السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہاں جمع اور اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور وعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور مجھے محترم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے، اور پھر ایک ساتھی ابھی ماشاءاللہ یہاں مجھے بتا کے گئے کہ 40 منٹ بیان کرنا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ 30 پر یا 40 کے درمیان اپنی گفتگو کو مکمل کروں، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں اس 30-40 منٹ کے درمیان اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے 12 پوائنٹ بیان کروں گا، اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کروں گا، اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ دیکھیے، انسانی برادری کے اندر، بنین و انسان کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، اور بڑے خوبصورت رشتے ہیں۔ ہر رشتے کا اپنا تقدس ہے، ہر رشتے کی اپنی حرمت ہے، ہر رشتے کی اپنی ایک عزت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھی ایک رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، عزت والا اور حرمت والا رشتہ ہے۔ انسانی برادری کے اندر جو رشتے ہیں اور جو تعلقات ہیں، ان میں ہر رشتہ خوبصورت ہے، اور ہر رشتے کی اپنی ایک عظمت ہے، حرمت ہے، عزت ہے، اور ہر رشتے کی اپنی ایک خصوصیت ہے اور اپنی ایک شناخت اور پہچان ہے۔ میں اگر اس طرح سمجھاؤں مثال سے کہ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ اپنی کلیوں سے، اپنے رنگوں سے، اپنی خوشبو سے، اپنی مہک سے، اپنی بناوٹ سے، اپنی سجاوٹ سے اور اپنے سائز سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس ہر پھول کی اپنی ایک یونیک اور منفرد اور ایک نرالی خصوصیت ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے رشتہ زوجویت کی خصوصیتیں بیان کرنے لگا ہوں، ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت
اور سب سے بڑی خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت صرف اس رشتے میں ہے، کسی اور رشتے میں نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی خصوصیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس رشتے زوجیت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہر رشتہ، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، عزیز و اقارب کا رشتہ ہو، ہر رشتہ زمینی رشتہ ہے، زمین پر قائم ہوا ہے. لیکن ازدواجی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جو زمینی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے، وہ جنت کے اندر قائم ہوا ہے. یہ خصوصیت ماں باپ کے رشتے کو، اولاد کے رشتے کو حاصل، کسی بھی رشتے کو حاصل نہیں ہے. تو سب سے پہلی خصوصیت کہ یہ جنتی رشتہ ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن گواہیاں دے گا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. میں دوسری اس کی خصوصیت کی طرف آ رہا ہوں. دوسری خصوصیت یہ ہے، خصوصیت کا معنی بتا چکا ہوں، صرف یہ خوبی، یہ کوالٹی اسی میں ہے، کسی اور رشتے میں نہیں ہے. دوسری کوالٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ ہر رشتہ بعد میں بنا ہے. بنینو انسان کے اندر اگر کوئی رشتہ سب سے پہلے بنا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بھئی آدم کے تو باپ نہیں تھے، حوا کی تو ماں نہیں تھی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر رشتہ جو ہے وہ بعد میں بنا ہے، اور سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام رشتوں پڑھوں گا اور تھوڑا سا ترجمہ کر دوں گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. یہ پہلا رشتہ ہے، وخلق منها زوجہا. اور پھر جب یہ رشتہ قائم ہوا تو اس رشتے پر سارے رشتے بڑھتے چلے گئے، بنتے چلے گئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس کے اوپر بہت سارے مرد، اور ایک اور اللہ کا قرآن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم. بھائی توجہ فرمائیے گا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے بنایا تمہیں، من ذکرین و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. پھر اس کے اوپر سارے رشتے بنتے چلے گئے اور برادریاں بنتی چلی گئیں اور سارے تعلقات بنتے چلے گئے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. دو خصوصیتیں ہو گئیں، چار خصوصیتیں رہ گئیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اس رشتے کی تیسری خصوصیت یہ ہے، صرف اسی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، اور حیران کن خوبی ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود کہ اصل ہے، جڑ ہے، یہ نازک بھی بہت ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، کس طرح اس کی نزاکت سمجھیے گا. ہر رشتے میں تقدس ہے، نزاکت نہیں ہے. ایسی نزاکت جو رشتہ زوجیت کے اندر ہے. نزاکت دیکھیے کہ کوئی رشتہ مرتے دم تک، قیامت کی صبح تک ٹوٹ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا. یہ وہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کہیں گے اس کو ذرا کھولنا ضروری ہے. بھائی اگر بیٹا اپنی ماں کو ماں نہ مانے تو کیا وہ ماں نہیں رہے گی؟ ماں رہے گی اگرچہ کوئی ماں نہ مانے. باپ کو اگر کوئی باپ نہ مانے تو باپ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کا اور باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. باپ بیٹے کو نہ مانے، دادا پوتوں کو نہ مانے، نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. علماء، فضلاء، خطباء بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور بہت ہی اتھینٹک بیان کر رہا ہوں. آپ ان سے دلائل پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی رشتہ، یعنی یہاں تک کہ کوئی نافرمان اولاد کو باپ عاق نہیں کر سکتا کہ عاق کر دیا. علماء سے پوچھئے. تو
کوئی بھی رشتہ بھائی بھائی رہے گا اگرچہ بھائی بھائی کو نہ مانے، بہن بہن رہے گی اگرچہ کوئی بہن بہن کو اپنی بہن نہ مانے، تعلقات خراب ہیں، سب کچھ ہے، سارے رشتے نہیں ٹوٹ سکتے، یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جو ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنا نازک بھی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، اصل بھی ہے، اور نازک بھی بہت ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں بھائی مجھے بتائیے؟ 3 خوبیاں ہو گئیں، چوتھی خوبی ذرا سنیے گا۔ یہ بھی خوبی اسی رشتے کے اندر پائی جاتی ہے، کسی اور رشتے کے اندر پائی نہیں جاتی۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ ان 2 خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے بھی ایک اس کی چوتھی خوبی بیان کر دی۔ وہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی رشتے کو، حالانکہ ہر رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز و قریب کا رشتہ، خاندانوں کے اندر رشتے داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جس کو اللہ کے قرآن نے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ نشانی ہے نا، ایک وقت میں مضبوط بھی بہت ہے، ایک وقت میں نازک بھی بہت ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے، کیا مطلب؟ نشانی کیا ہوتی ہے؟ علامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی مشتق اگر پہنچنا چاہے نا، ہم اگر کسی کو بولتے ہیں بھائی گھر آئیے گا، وہ کہتا ہے لوکیشن بھیجو، وہ کہتا ہے ذرا کوئی نشانی سمجھاؤ۔ اللہ کہتا ہے کوئی مشتق اگر پہنچنا چاہتا ہے نا، جہاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے بہت ساری نشانیاں ذکر کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک نشانی ہے، وہ بھی علامت ہے، اس کے ذریعے بھی تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کیا نشانی ہے؟ اللہ کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے نشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کو میں کھولوں گا، مودت کو اور رحمت کو اللہ کی توفیق سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں بھائی؟ آئیے اب میں 5ویں خوبی آپ کو بتا دوں۔ اس رشتے کی 5ویں خوبی یہ ہے، اور یہ خوبی بھی صرف اسی رشتے کے اندر آپ کو ملے گی، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو زوجیت کا رشتہ ہے، یہ جو ازدواجی رشتہ ہے، یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کہیں ملے اور کہیں نہ ملے، بلکہ میری کائنات کی ہر شے کے اندر زوجیت کا رشتہ موجود ہے، ہر شے کے اندر۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، لفظی ترجمہ کروں گا بس، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، کل کا مطلب کل کی کل چیزیں۔ بھائی کل میں آسمان آ گیا، زمین آ گئی، کل کے اندر چاند سورج ستارے اور سیارے آ گئے، ہوائیں آ گئیں، خلائیں آ گئیں، فضائیں آ گئیں، چھوٹا سا ذرہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے اندر خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے جوڑے بنائے۔ اور آج کی سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ہر شے کے اندر، ہر شے میں پیئر ہے۔ آسمان ہے تو آسمان کا پیئر، بھائی بتائیں، زمین ہے نا ایسا، دائیں طرف کا پیئر بائیں طرف، اوپر کا پیئر نیچے، آگے کا پیئر پیچھے، نیکی ہے تو ادھر بدی ہے، سچائی ہے تو ادھر جھوٹ ہے نا ایسا۔ ہر شے کے اندر اللہ کہتا ہے، اللہ شے کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئیں، اللہ فرماتا ہے ہاں ہر شے کے اندر تم ذرا غور و فکر کرو۔ جنت بنائی تو میں نے جہنم کو بھی بنایا، میں نے دنیا بنائی تو دنیا کا پیئر کیا ہے؟ آخرت۔ اس لیے کہ پیئر سے کیا ہوتا ہے؟ تکمیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے۔ وہ اگلے 6 پوائنٹ میں بیان کروں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ اگر گیہوں کے دانے کو اٹھائیں تو گیہوں کے دانے کے اندر بھی آپ کو
ازدواجی جو قانون اللہ نے بنایا ہے، ایک گیہوں کے دانے کے بھی دو حصے ہیں اور وہ دونوں حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک دانے کے اندر بھی اللہ نے پیر بنایا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں، دو حصے ہیں برابر کے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی وابستگی، ان کی پیوستگی ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ پیر ہے۔ اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ دوں تو آپ حیران نہیں جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ اگلے الفاظ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، ہر پھل کے اندر جوڑا ہے، پیر بنایا اللہ نے۔ اور کس طرح بنایا ہے؟ آج کی سائنس نے تو اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے، ایک درخت کے اندر آپ پتے کو دیکھیں تو پتے کے درمیان میں ایک لکیر ہے، ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے، ان کی وابستگی ہے، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ایک ہی درخت ہے، اس میں جو پھول نکلتے ہیں، بعض پھول جو ہوتے ہیں وہ نر ہوتے ہیں، بعض پھول جو ہوتے ہیں وہ مادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ ایک درخت سے جو ہوا ٹکراتی ہوئی آ کر دوسرے درخت سے ٹکراتی ہے، یہ اللہ نے ان کا ملاپ قائم کیا ہوا ہے۔ تو کتنی خوبیاں ہو گئیں بھائی؟ 5 خوبیاں ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں بھائی، صحیح ہے؟ اب میں چھٹی خوبی بیان کر رہا ہوں، میری آدھی تقریر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چھٹی خوبی ہے، چھٹی یونیک خوبی اس رشتے کی یہ ہے ہر رشتے کے اندر سگا اور ستیلا چلتا ہے نا ایسا؟ یہ باپ سگا ہے، یہ باپ ستیلا باپ ہے، یہ ماں، ہاں یہ سٹیپ مدر ہے، یہ میری ستیلی ماں ہے، یہ حقیقی بہن ہے، سگی بہن ہے، یہ ستیلی بہن ہے نا ایسا؟ لیکن اللہ کی قسم یہ کائنات کا وہ واحد رشتہ ہے جس کے اندر سگا ہے، ستیلا پن نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بیوی کہہ سکتی ہے یہ سگا شوہر ہے اور یہ ستیلا؟ وہ سگا ایک زور سے تھپڑ مارے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی ستیلا کیا ہوتا ہے۔ کوئی اگر شوہر بول دے یہ میری سگی بیوی ہے اور یہ جو ہے نا یہ میری ستیلی، کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں سگا تو ہے، ستیل پن نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میری تقریر کا آخری حصہ رہ گیا، اس میں بھی 6 پوائنٹ بیان کرنے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ جو 6 پوائنٹ ہیں یہ میرا اصل موضوع ہے۔ میں نے پہلے جو 6 پوائنٹ بیان کی ہیں اس میں اس رشتے کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اگلے جو 6 پوائنٹ ہیں اس میں اس عظیم رشتے کی حفاظت کو بیان کروں گا۔ حفاظت کیسے ہوگی اور میں کیا بیان کروں گا؟ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں واقعتاً یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کا اعجاز ایسا ہے، اور اللہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے بار بار، تب اس کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اس قرآن مجید کو صرف پڑھنے کا نہیں، سمجھ کر کے پڑھنے کا، اس میں تعقل، اس میں تفکر، اس میں تدبر، اس میں تفقہ حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں جس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں اللہ کے قرآن میں کون کون سی آیتوں کو دیکھوں اور احادیث کے ذخیرے میں کون کون سی احادیث کو دیکھوں، لیکن میں حیران رہ گیا۔ اللہ نے اتنے بڑے موضوع کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک پارے میں بیان نہیں کیا، ایک سورت میں بیان نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا، اللہ نے اس موضوع کو ایک رکوع میں بیان نہیں کرا، اللہ نے اس موضوع کو ایک آیت میں بیان نہیں کرا، اللہ نے اس موضوع کو ایک آیت کے اندر جو جملے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک جملے کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 یا 3 لفظ ہوں۔ اللہ نے اتنے بڑے موضوع کو بیان کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک 4 حرفی لفظ کا ذکر کیا ہے۔ 4 حرفی کا مطلب اس میں 4 حروف ہیں، 4 حروف۔
لباس کے اندر کتنے حروف ہیں بھئی؟ 4 ہیں، لام، با، الف اور سین. لباسا اللہ نے کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میں یہ 6 پوائنٹ شروع نہیں کر پا رہا اس لیے کہ میں نے ان 6 پوائنٹس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے، بہت مختصر سی، بس 1 منٹ لگے گا، لیکن وہ سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ پھر یہ لباس کے 6 معانی نہیں سمجھ سکیں گے. لباس کا معنی ہم سب کو آتا ہے، سیدنی یہ کپڑے، یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں. لباس پہننے والے کو عربی میں لابس کہتے ہیں. لابس، بس یہ سمجھنا ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ ایک ہوتا ہے لباس اور ایک ہوتا ہے لابس. ایک ہوتا ہے لباس اور ایک ہوتا ہے لباس کا پہننے والا. اس کو لابس کہتے ہیں. جب میں لابس کہوں گا تو گفتگو کو سمجھ لیجیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ فرماتا ہے، حیران کن بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم. یہ عورتیں جو ہیں، ہن لباس لکم، یہ مردوں کے لیے لباس ہیں. بھائی توجہ چاہوں گا، جب یہ عورتیں لباس ہوئیں مردوں کی تو مرد کیا ہوئے؟ بھائی بتائیے، لابس یہ پہننے والے ہوئے نا. بہت توجہ چاہتا ہوں، میں پھر عرض کر دوں، پہننے والے کو لابس کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو عورت ہے نا، یہ لباس ہے. یہ کس کی لباس ہے؟ یہ مرد کی لباس ہے. تو مرد لابس ہوا، عورت لباس ہوئی. اللہ پلٹ کے کیا فرماتے ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ مردوں کو کہتا ہے کہ تم عورتوں کا لباس ہو. اچھا، جب مرد عورت کا لباس ہے تو مرد تو لباس ہوا، عورت کیا ہوئی؟ لابسہ، لباس پہننے والی. تو اب اگر آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ ہیں تو میں یہ کہہ دوں اس کو خلاصہ اور سمرائز کرتے ہوئے کہ اب ایک ہی وقت میں میاں بیوی دونوں لباس بھی ہیں، لابس بھی ہیں. آ گئی بات سمجھ؟ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں دونوں لباس بھی ہیں اور دونوں لابس بھی ہیں. اب تک برابری چل رہی ہے جی. اب ہم غور کرتے ہیں کہ لباس کیوں کہہ دیا اللہ نے. اللہ اکبر. لباس کا پہلا معنی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب ہم لباس کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لباس لابس کے لیے لازم ملزوم ہے. لباس لابس کے لیے لازم ملزوم ہے. اگر لباس ہو لابس نہ ہو، وہ الماری کے اندر کبڑ میں ہینگ کیا ہوا رکھا ہو، کتنا قیمتی ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنا ہی حسین و جبیر اور مہنگا کیوں نہ ہو، وہ لباس مکمل نہیں ہے جب تک کہ لابس کے ساتھ نہ جڑ جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، دونوں لباس ہیں اور دونوں لابس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں میاں بیوی کے اس تعلق کو استعارے کے ساتھ اور کنایے کے ساتھ اور خوبصورت تعبیر کے ساتھ یہ بتا دیا، ہن لباس لکم. اگرچہ تم بہت بڑے علامۃ الدہر ہو، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، بہت بڑے انجینئر ہو، بڑے مالدار ہو، چودھری ہو، تم کرنل جنرل ہو اور تم کوئی بہت بڑے وزیر ہو، اس بات کو یاد رکھنا کہ بیوی کا ہونا ضروری ہے. نو لائف وداؤٹ وائف، بڑا مشہور ہے یہ نو لائف وداؤٹ وائف. اور جب لباس پہننے کی عمر ہو جائے اور جو لباس نہ پہنے، بھائی وہ غلطی کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر وہ تانکا جھانکی کرے گا، پھر وہ موبائل کے اندر اپنی جنسی تسکین کا سامان مہیا کرے گا. بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا اور بتا دیا لباس نہ پہننے کی ایک عمر ہوتی ہے ضرور، لیکن جب عمر بڑھ جائے تو پھر لباس ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ملزوم ہوتا ہے. کوئی اگر کتنا بڑا علامۃ الدہر اور مفتی اعظم کیوں نہ ہو، اگر وہ واش روم سے نہا کر اگر وہ ننگا اور برہنہ باہر آ جائے، لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ پاگل کہیں گے. ارے میں تو اتنا بڑا چودھری آدمی ہوں،
ارے پاگل ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے. چودھری صاحب اندر جائیے, اندر جائیے, کپڑے پہنیے. وہ چھوڑو تم بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا MNA ہوں, میں بہت بڑا وزیر ہوں. وہ کہیں گے آپ کی وزارت اپنی جگہ پر, لیکن فی الحال آپ اندر جائیں. اس لیے کہ جس کے کپڑے نہیں ہوتے, جس کے اوپر لباس نہیں ہوتا, وہ اس کو معاشرہ پاگل کہتا ہے. تو لازم ملزوم ہو گیا نہیں ہو گیا, کچھ بھی ہو جائے, کتنی ایمرجنسی ہو جائے, واش روم سے بغیر لباس کے کوئی باہر نہیں آتا. بڑے خوبصورت انداز میں اللطیف پیرائے میں اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ کوئی لابس لباس کے بغیر ادھورا ہے, نامکمل ہے. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اور ہر لباس لابس کے بغیر نامکمل ہے, ادھورا ہے. میں اس اسٹیج پر بیٹھ کر اپنا ایک واقعہ ہلکا سا شیئر کر رہا ہوں. ایک بڑی خاتون کا, بہت بڑی ڈاکٹر ہیں اور بڑا نام بھی ہے ان کا کراچی کے اندر. میرے پاس فون آیا, مولوی صاحب عمر میری 70 سال کی ہو گئی, میرا ایک نام ہے, لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل والے کہتے ہیں آپ صرف 1 گھنٹہ ہمارے ہاسپٹل کو دے دیں. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں نے شادی نہیں کری اور اب شادی کوئی کرتا نہیں ہے. میں اب اس عمر کے حصے میں آ کر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کر رہی ہوں, نامکمل محسوس کر رہی ہوں. تو میں یہ کہنے دیجئے کہ لابس اور لباس لازم ملزوم ہیں, اور شوہر بیوی کے بغیر نامکمل, اور اللہ نے سمجھا دیا بیوی شوہر کے بغیر نامکمل, کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں لابس ہیں, دونوں لباس ہیں. میں اب لباس کا دوسرا معنی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. دیکھیے, جب ہم لباس کے اندر غور کرتے ہیں تو ایک حیران کن بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سب سے قریب ترین چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ لباس ہوتی ہے. قریب ترین چیز میرا موبائل ہے, میری گاڑی ہے, میرے کپڑے. لیکن سب سے زیادہ میرے قریب ترین, سب سے زیادہ میرے قریب ترین, میری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز میرے ساتھ رہتی ہے, چمٹی رہتی ہے, میرے ساتھ جڑی رہتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ میرا لباس. قریب ترین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دور نہ کرنا. لابس لباس کو دور نہ کرے, چونکہ دونوں لابس, دونوں ملبوس. مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے آپ سے دور نہ کرے. ارے مولوی صاحب کب تک قریب کر کے رکھیں؟ او بھائی جوانی میں بھی قریب رکھیں, بڑھاپے میں بھی قریب رکھیں. ہو کیا رہا ہے کہ جوانی کے اندر چونکہ آپس میں میاں بیوی کے اندر ایک جنسی میلان ہوتا ہے, ایک طبعی میلان ہوتا ہے, ایک سیکچول تقاضے ہوتے ہیں. اس طبعی جنسی میلان کی وجہ سے یہ قریب ترین ہوتے ہیں. لیکن ایک لاشعوری غلطی یہ ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد یہ جنسی میلان, یہ طبعی میلان, یہ جو سیکچول تقاضے ہوتے ہیں نا, یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. درجہ بدرجہ, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دوری آنے لگتی ہے. اب مودت میں دوری آتی ہے. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے لفظ مودت کو کھولوں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. 2 لفظی اللہ نے کہا میں نے ان کے درمیان صرف مودت نہیں رکھی, صرف محبت نہیں رکھی, صرف جنسی تقاضے نہیں رکھے, صرف طبعی میلان نہیں رکھا, جنسی میلان نہیں رکھا, بلکہ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال کے بعد وہ طبعی میلان کم ہوگا, مودت کم ہوگی. اور کم ہوتے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی چارپائی کے ادھر ہے اور شوہر چارپائی کے ادھر ہے, کہیں ایسا نہ ہو مودت کم ہوتے ہوتے بیوی اس کمرے میں, شوہر اس کمرے میں. اللہ کہتا ہے مودت کم ہوتی ہے اگر, تو فوراً میں رحمت کے ساتھ پھر جوڑ دیتا ہوں. یہ ہے مودت کے ساتھ رحمت. اب جب دونوں بوڑھے ہونے لگتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے غمگسار ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں, خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ اس کی ٹانگیں دبائے, یہ پلٹ کر کے, اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہو رہی شوہر حضرات کی کہ وہ اپنی بیگم کی ٹانگیں دبائیں, نہیں دبایا کریں.
شوہر بیوی کا محتاج ہے اور بیوی شوہر کی محتاج ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے 2 لباس کے معنی بیان کر دیے، 4 باقی رہ گئے بھائی. لباس کا تیسرا معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لباس کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ لباس جسم پر آ کر، لباس لابس کے اوپر آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے داغ دھبے سارے چھپا دیتا ہے. بھائی داغ اور دھبوں کے علاوہ شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور شرمگاہ کو تو ایسا چھپاتا ہے کہ مرتے دم تک کوئی کسی کی شرم کے حصے کو، پرائیویٹ حصے کو دیکھ نہیں پاتا. پھر اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، او آدم کے بیٹے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا ہے. اس لباس کا سب سے پہلا کام یہ ہے یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرم کے حصوں کو ڈھانپ لیتا ہے. تو لباس کا پہلا کام شرم کے حصوں کو ڈھانپ لے، شرم کے حصوں کو چھپا لے، نظر نہ آنے دے. اب دونوں لابس ہیں اور دونوں لباس ہیں. مرد کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ سمجھایا گیا اپنی پرائیویٹ لائف کو دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا. لڑکی کو، بیوی کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو، اپنے پرائیویٹ لمحوں کو کسی سہیلی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت رجل، وہ آدمی ہے کہ جو رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، ثم ینشر سرها، صبح کو اس کی راز کی باتیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے ذکر کرے. اب جب لباس کا یہ معنی آپ نے سمجھ لیا کہ لباس ساتر ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت پردہ ہے کہ وہ لابس کے سارے داغ اور دھبے چھپا لیتا ہے. چھپاتا ہے نہیں چھپاتا؟ کیسے چھپا لیتا ہے؟ ایک اندر داغ ہیں، لابس میں داغ ہیں، لابس میں دھبے ہیں، لابس میں کوتاہیاں ہیں. بھئی لابس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے آپ. مرد میں قصور ہیں، مرد کی کوتاہیاں ہیں، عورت کی بھی کوتاہیاں ہیں. عورت زبان دراز ہے، عورت کی بھی کوتاہیاں ہیں، مرد کی بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن دونوں لابس بھی ہیں، لباس بھی ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، مرد کو سمجھاتا ہے تو لباس بن اپنی عورت کا، اس کے داغ اور دھبے اپنے ماں اور بہنوں کے سامنے شیئر نہ کر. رشتے یہاں سے خراب ہوتے ہیں، تعلقات یہاں سے خراب ہوتے ہیں. کوئی اگر، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی شادی شدہ مرد عورت اپنے میاں بیوی دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عزم کر لیں کہ آؤ اس کے اوپر میں بھی قائم رہوں گا اور تو بھی قائم رہیو کہ ہم مرتے دم تک لباس بن کے رہیں گے. اللہ کی قسم اگر لباس بن کے رہیں گے وہ رشتہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس کی محبت، اس کی محبت نفرت سے بدل ہی نہیں سکتی، اس کی قربت دوری سے بدل ہی نہیں سکتی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لباس جو ہوتا ہے وہ لابس کے سارے عیوب ڈھانک لیتا ہے. اب ایک اور چیز بہت اہم اسی نقطے کے اندر آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ اب، اور یہ اس کی چوتھی خوبی ہوگی لباس کی. وہ کیا خوبی ہے کہ ہم جب اس لفظ لباس کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو حیران کن بات ہمیں یہ معلوم چلتی ہے کہ لابس جو ہوتا ہے صرف اندر کے عیوب کو ہی نہیں چھپاتا بلکہ ایک کام اور بھی کرتا ہے. وہ لباس لابس کے لیے محافظ بن جاتا ہے، پروٹیکٹر بن جاتا ہے. پروٹیکٹر سمجھتے ہیں نا جی؟ یہ جو بیک کور ہے کیا ہے؟ یہ موبائل کا لباس کہیں، اس کو پروٹیکٹر کہیں. ایک آگے لگا ہوا ہے، ایک پیچھے لگا ہوا ہے. اس پروٹیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس محافظ کا کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے. اس کی اگر اسکرین کے اوپر اسکریچ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروٹیکٹر کہتا ہے اسکریچ مجھ پر آ جائیں، داغ مجھ پر آ جائیں، دھبے مجھ پر آ جائیں، میں میلا ہو جاؤں، میں خراب ہو جاؤں، لیکن میں اپنے لابس کو گندا نہیں ہونے دوں گا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا صرف
گندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ میں پروٹیکٹر کی بات کر رہا ہوں، حفاظت کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ایسی حفاظت کرتا ہے لباس لابس کی، سورج کی تپش سے، حرارت سے، اس کی تمازت سے، اس کی گرمی سے لباس لابس کو بچاتا ہے، سردی کی ٹھنڈک سے، اس کی خنکی سے لباس لابس کو، جیکٹ بچاتی ہے نا بھئی، لباس لابس کو بچاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حفاظت نہیں ہوتی بلکہ یہ محافظت ہوتی ہے۔ اور محافظت تو ایک لفظ ہے، علماء سمجھ گئے، آپ کو ذرا سمجھا دوں، حفاظت ہے یک طرفہ اور محافظت ہے دو طرفہ۔ بھائی کس طرح دو طرفہ؟ لباس نے کیا کیا؟ لابس کو بچایا داغ سے، دھبے سے، اپنے اوپر کیچڑ لے لی، اپنے اوپر دھبے لے لیے، اپنے اوپر گرمی لے لی، اپنے اوپر سردی لے لی، لابس کو بچایا۔ لابس کیا کرتا ہے؟ لابس بھی جب صاف ستھرا لباس پہن لیتا ہے نا تو پھر اس کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ داغ نہ لگیں، دھبے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بچاتا ہے نہیں بچاتا ہے؟ کہیں پانی ہو تو پائنچا اوپر کر لیتا ہے نا ایسا؟ کوئی اسکوٹر والا پانی میں بگاتا ہے باہر، وہ ذرا سائڈ، وہ اپنے کیا کس کو بچا رہا ہے بھئی؟ پانی اس کے اندر تو نہیں جائے گا، کہاں جائے گا پانی؟ لباس کے اوپر۔ لابس کہتا ہے میں تیری حفاظت کروں، لباس کہتا ہے میں تیری حفاظت کروں۔ یہ حفاظت دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، کوشش کرتے کرتے بھی داغ لگ جاتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی نہیں لگاتا ہے نا۔ میں بہت گہرا معنی بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا گہرا لفظ ہے، بہت گہرا لفظ ہے، اور توجہ فرمائیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود داغ تو لگ گئے، دھبے تو لگ گئے۔ اب داغ لگنے کے بعد، دھبے لگنے کے بعد، ان داغ اور دھبوں کے اگر بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو معاشرے میں جس کو فکر نہ ہو داغ دھونے کی، بھائی توجہ چاہتا ہوں، معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو لباس کے داغ بڑھ جانے پر بھی اس کو داغ اور دھبے بڑھ جائیں اور اس کو ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، ہمارے معاشرے میں روڈوں پر چلتے ہوئے داغ اور دھبوں سے بھرے ہوئے کپڑے پہننے والے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیے بھائی۔ پاگل۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں موالی بھی پاگل ہی ہوتا ہے نا، جس کے دماغ کے اوپر کے سارے یہ اسکرو ڈھیلے ہو جائیں نا تو پھر اس کو داغ اور دھبوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں میاں بیوی کو یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ اگر غلاظت لگ گئی، اگر دھبے لگ گئے، آپس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہونا لباس کے چکر میں آپ لباس کو ہی سمجھ کے یہاں سے اٹھ جائیں۔ بات میاں بیوی کی ہو رہی ہے میرے بھائی، بات میاں بیوی کی ہو رہی ہے۔ کچھ بیوی کی طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، کچھ مرد کی طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، دونوں لباس ہیں اور دونوں لباس خراب ہو گئے۔ جب لباس خراب ہو جائیں تو لابس کو فکر ہوتی ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ داغ دھوئے گا، دھبے دھوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے میاں بیوی کو سمجھا دیا، داغ تو لگ جائیں گے، جہاں دو برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں آواز تو آتی ہے، ٹکرانے میاں بیوی میں کچھ نوک جھوک تو ہو ہی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا تو ہو جائے گا، لیکن کیا کرو بھائی، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، ان کو دھونے کی فکر کرو ورنہ تم پاگل ہو، ان کو ختم کرنے کی فکر کرو ورنہ تم پاگل ہو۔ اور اللہ اکبر، میں ایک نقطہ اسی کے اندر اور بھی سمجھاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں بڑی تیزی سے، اللہ اکبر۔ اور اسی نقطے میں ایک اور چیز سمجھا کے بس آخر کے دو پوائنٹ بیان کر دوں اسی نقطے میں، اور اہم نقطہ، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، کبھی باہر کے داغ دھبے نہیں ہوتے، ایک تو باہر کے داغ دھبے ہوتے ہیں نا، کبھی اندر کے داغ دھبے لباس کو خراب کرتے ہیں۔ بھائی لباس سے ہی سمجھیے گا بات کو، اندر لابس کی غلاظت، لابس کی گندگی، کبھی پیشاب نکل جاتا ہے نا بھائی، اندر سے لابس سے ہی نکلا پیشاب، کبھی کوئی پھوڑا پھٹ گیا اندر سے ہی غلاظت آئی، کس کو لگی؟ پسینہ اندر سے پھوٹا اور لباس کو خراب کر گیا۔ اللہ اکبر۔ لباس کیا کرتا ہے؟ گندگی اندر سے آئی ہے، غلاظت اندر سے آئی ہے، روٹھ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، لباس لابس سے کہتا ہے داغ اندر سے آئے ہیں، دھبے اندر سے آئے ہیں، اور میں اب تھوڑی سی دیر کے لیے
الگ ہو کر صاف ہو کر پھر لابس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھیں؟ پوری بات کو سمجھ لیجیے گا، ایسا نہیں روٹ جاتا ہے اپنی اماں کے یہاں جا کر بیٹھ جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ نہیں، وہ کہتا ہے ہاں مرد کی کوتاہی تھی، قصور مرد کا ہی ہوتا ہے، اسی طرح قصور کبھی عورت کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لباس سے سمجھا دیا بڑے خوبصورت انداز کے اندر، اس طرح نہ روٹھنا کہ تم تعلق ہی چھوڑ دو، بلکہ لباس بن کر تم کہو داغ لگ گئے، دھبے لگ گئے، تو بار بار داغ لگا، دھبے لگا، میں بار بار دھو کر واش کر کے پھر تجھ پر آؤں گا۔ اب آخری دو معنی اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ریشا کے معنی ہیں، ایک دعا بھی ہے کپڑے پہننے کی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی، شکر ہے اس اللہ کا ما کسانی بھی، جس نے ایسا کپڑا دے دیا مجھے جس سے اواری بھی عورتی، میری شرم کی جگہیں چھپ گئیں۔ ایک کام اللہ اور بھی ہو گیا اس لباس سے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، میں نے تجمل حاصل کیا، حسن حاصل کیا، جمال حاصل کیا، خوبصورتی حاصل کی، کس کے ذریعے سے؟ لباس کے ذریعے سے۔ آپ کو ایک مثال مشہور ہے، الناس باللباس، لوگ جو ہوتے ہیں وہ لباس سے پتہ چلتا ہے۔ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا لباس اگر خوبصورت ہو جائے تو پھر لباس خوبصورت ہوتا ہے۔ لباس کی خوبصورتی لابس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے بڑے خوبصورت لطیف پیرائے میں سمجھا دیا، دونوں لباس ہو، دونوں لابس ہو، دونوں خوبصورت رہا کرو، بن ٹھن کے رہا کرو۔ مرد جو ہے وہ گھر میں دھوتی، باہر نکلے تو وہ 3 پیس سوٹ اور 3 پیس سوٹ اور 2 پیس سوٹ اور کلف اور ٹائیاں اور دنیا زمانے کے فیشن، گھر کے اندر بنیان اور تہمت ہیں، ایسا نہیں۔ عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مرد کے لیے خوبصورت بن کے رہے، حسن و جمال کے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غدات، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ہوتے تھے، لیکن فلما قدمنا، جب ہم واپس آ رہے ہوتے تھے، ذہبنا، تو ہم جلدی سے جب دیکھتے کہ اب گھر قریب آ گئے، ذہبنا لندخل بیوتنا، ہم جلدی جلدی اپنے گھروں میں جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے امہلو، اور آرام سے چلو، ادھر ٹھہر ٹھہر کے چلو، دن بھر میں کام کاج میں لگی ہوئی ہوں گی، ابھی ان کا حلیہ صحیح نہیں ہوگا، ابھی بناؤ سنگھار کئی ابھی ان کا نہیں ہوگا، ابھی ذرا امہلو، ٹھہر جاؤ، ندخلا، ہم اپنے شہر کے اندر جب تک کہ ہم داخل نہ ہو جائیں، جلدی نہ کرو جانے کی۔ اللہ کے پیغمبر آخر کیوں؟ فرمایا کئی تم تشیت شعثتا، آپ نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے بال دن بھر میں پراگندہ سے جو بیچاری کام کرتے ہوئے ماسی بنی ہوئی تھی وہ کنگھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے بارے میں تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، پوچھا گیا ای النساء خیر، سب سے بہترین لباس کا ایک آخری معنی یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ اکبر، لباس کا آخری معنی اب تک تو پتہ چل گا، یہاں تک پہنچ گئے کہ زینت کا سبب ہوتے ہیں دونوں، اور اگر زینت نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر عزت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کو جو والد صاحب کہنے لگے، ایک صاحب وہ بھی مدعو تھے، وہ بھی انوائٹڈ تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے اپنا گیٹ اپ اچھا نہیں کیا، بلکہ عام کپڑوں کے اندر ہی اندر جانے لگے، تھے وہ سر پھرے، ان کو چوکیدار نے روک دیا، چلو میاں ادھر جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی گھساتے نا، ان کے کپڑے بتا رہے تھے کہ یہ مدعو نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی تقریب کے اندر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب ان کا تو دل اور جل گیا، یہ کیا، دماغ پھرے وہ بھی تھے، انہوں نے کہا صبر کرو، وہ گئے، نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہننے تھے وہ بڑے خاص مہمان، لیکن کپڑے اچھے نہیں تھے، لباس اچھا نہیں تھا۔ عزت لباس سے ملے گی، لباس اچھا زیب تن کر کے۔ اب جو وہاں گئے، چوکیدار نے تو پہچانا نہیں، سلوٹ کرتا ہوا سیدھا اندر لے گیا، وہ بھی سر پھرے تھے،
ٹیبل پر بیٹھ گئے. جب کھانا لگ گیا, کھانا لگنے کے بعد ہمارے والد محترم سناتے تھے ہنس ہنس کر, ہم بھی سنتے تھے. اور آج جب لباس کی اسٹڈی کری تو واقعہ مجھے یاد آیا. والد صاحب کہنے لگے سر پھرے آدمی سے انہوں نے سالن نکال لیا, روٹی کا نوالا بنایا, سالن سے لگایا اور اپنے کپڑوں کو کھلا رہے ہیں. برابر والے تو ہل گئے کہ ہم کسی پاگل کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایسا نہ پلیٹ اٹھا کے دے مار دے. سب گھبرا گئے. اب کوئی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ وہ کپڑوں کو سالن لگانے لگے, تھوڑی سی بریانی اس جیب کے اندر, تھوڑی سی بریانی. لوگوں نے کہا بھائی پورا ہی دماغ سے آؤٹ آدمی ہے, اللہ خیر کرے. اڑتے اڑاتے بات چلی گئی میزبان کی طرف. میزبان تو جانتا تھا, آئیے آئیے, ارے کیا, ارے خیریت تو ہے. کہا نہیں مجھے نہیں بلایا. ارے آپ کو بلایا میں نے. کہا نہیں مجھے نہیں بلایا, تمہارے چوکیدار نے دھکے دے کے باہر نکال دیا مجھے. ارے کس نے آپ کو دھکے دے کے باہر, آپ میرے خاص مہمان ہیں. کہا نہیں نہیں میرے کپڑوں کو بلایا, میں اپنے کپڑوں کو ہی کھلاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بڑی معذرت کے ساتھ میں بس بالکل آخری مرحلے میں ہوں. تقریر کا بالکل آخری مرحلہ ہے. عزت جو ملتی ہے وہ لباس سے ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, میاں کو, شوہر کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا. شوہر کو تو اپنی بیوی کی عزت ہے, اور بیوی کو سمجھایا تو اپنے شوہر کی عزت ہے. یعنی عزت کرنی ہوگی, اپنی عزت کروانے کے لیے عزت کرنی ہوگی. اگر لابس نے لباس کی عزت نہیں کرائی, اس کو ملی عزت؟ نہیں ملی. کیوں؟ لباس کی عزت کا خیال نہیں کرا. تو اس لیے لابس کو چاہیے لباس کی عزت کا خیال کرے, اور جب لباس کی عزت کا خیال کرے گا تو لباس پھر لابس کی عزت کا خیال کرے گا. لباس لابس کے ساتھ مل کر شادی ہال میں آ کر ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عزت ضروری ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں اور بات ختم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو کس طرح عزت دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اما صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں. ایک یہودی کی بیٹی تھی حضرت صفیہ, بہت خوبصورت تھی, قد بہت چھوٹا تھا. حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا, اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت جابر, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجعنا الی المدینہ قادمین من خیبر, ہم خیبر سے واپسی پر مدینے کی طرف آ رہے تھے. راستہ کافی طویل راستہ تھا, اور اللہ کے رسول بھی ساتھ تھے, اور اللہ کے رسول کی بیوی حضرت صفیہ بھی آپ کے ساتھ تھی. قد چھوٹا تھا. اب جب حضرت صفیہ کو ایک جگہ پڑاؤ کیا, اور اس پڑاؤ کرنے کے بعد جب وہاں سے کوچ کا وقت آیا تو حضرت صفیہ کے بیٹھنے کا وقت آیا اونٹ کے اوپر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے اور اونٹ بیٹھنے کے بعد بھی اونچا ہے, کوئی پٹھرا چاہیے, کوئی اسٹول چاہیے, کوئی بڑا پتھر چاہیے جس کے اوپر پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں. لیکن سفر کے اندر کوئی پٹھرا نہیں ہے, کوئی بڑا پتھر نہیں ہے. اب کیا کریں, کہاں پاؤں رکھیں اور کس طرح اونٹنی پر سوار ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یجلس عند بعیرہ, اللہ کے رسول اس اونٹنی کے پاس آ کر خود بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے. وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صفیہ نے اپنے پاؤں اللہ کے نبی کے اوپر رکھے اور اونٹنی پر سوار ہو گئے. اور حدیث کا جملہ سنیے گا آخری. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا اور میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول ما خجل الحبیب من ان یرا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے میں اس بات کی حیا نہیں کی اور اس بات کی کوئی شرم نہیں کی، من ان یرا، اس بات سے کہ سارا مجمع اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا اس وقت، اور آپ پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ اوپر بیٹھ گئیں، اللہ کے رسول کے اوپر پاؤں رکھ کر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی وعاشروہن بالمعروف کی کوئی ایسی تصویر بن کر کے تو دکھائے۔ میرے آپ صرف روزے کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، صرف نماز کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، صرف قرآن کے پڑھنے کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، زکوٰۃ اور حج اور عمروں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، آپ ہر مسلمان شوہر کے لیے اسوہ حسنہ دیں، عزت دیں، دینی پڑے گی۔ آپ کہیں گے اب ہم کہاں سے اونٹ لائیں اور کس طرح اس پر عمل کریں؟ آئیے جاتے جاتے ایک سنت پر عمل کروانے کا طریقہ بھی بتا دوں۔ کبھی اپنی بیوی کے لیے ذرا گاڑی کا بند دروازہ آپ کھول لیا کریں۔ کھولیں گے بھائی؟ بیوی آ رہی ہوں، آپ بھی آ رہے ہوں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ بیوی خود بیٹھنے سے پہلے جس طرح ایک ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے، جس طرح ایک نوکر دروازہ، اللہ کی قسم عزت دے کے تو دیکھیں کیا آپ کو رسپانس ملے گا۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کی تعریف تو کریں ذرا، آپ اپنی بیوی کی تعریف، خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں کبھی اس کی بہنوں کے سامنے۔ اگر وہ صفائی اچھی ہے کہیں بھائی تم ان کی بہنیں ہو لیکن صفائی کے معاملے میں تم ان کے ٹخنے کے برابر ہو۔ آپ کی بیوی، چلو جلدی کر لیں بھائی، جلدی کر لیں، چلیں حضرات۔ ابھی اس نشست میں